میں نے کہا کہ آپ وہ باتیں جو خان صاحب کو سنانا چاہ رہے تھے وہ بہانے سے ہمیں سنا رہے ہیں، تو اس میں حقیقت کتنی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو معاملات ہیں اگر وہ ٹھیک ہوتے تو خان صاحب اتنے پاپولر لیڈر ہونے کے بعد جیل میں نہ ہوتے۔ ایک تو ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے کیونکہ قانون یہاں پہ ہے نہیں، انصاف بھی نہیں ہے، آئین بھی نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری غلطیاں بھی ہیں۔ میں نے ہمیشہ ہر بات جو میں نے کی ہے اس سے پہلے کہا ہے کہ میں پہلے اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اس چیز میں کہ میں بھی اس چیز کا گنہگار ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم عمران خان کے لیے ایک منظم اتنی پاپولیرٹی کے باوجود، اتنی سپورٹ کے باوجود، اور وہ جنگ بھی ہمارے بچوں کی لڑ رہا ہے، اس قوم کی لڑ رہا ہے، ہم ناکام ہو رہے ہیں بار بار۔ تو یا تو ہماری نیتوں میں فرق ہے اور یا پھر ہمارے آپس کی رفت ایسی کہ ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو کام مقصد سے ہٹ کے فضول چیزوں پہ ہیں۔ اب وہ ہم بیوقوفی میں لگے ہوئے ہیں، کسی سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں، نادانی میں لگے ہوئے ہیں، ہم استعمال ہو رہے ہیں، ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے یا ہم خود کر رہے ہیں۔ جو بھی وجہ ہے اینڈ رزلٹ کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ باقی ہمارا احترام ہے ہر ایک کے لیے، لیکن اگر میرے لیڈر کے اوپر سخت وقت ہوگا، میرے لیڈر کو تکلیف ہوگی اور اس کے لیے میں اگر تھوڑا غصہ کرتا ہوں یا میں غصے میں کوئی بات کرتا ہوں تو اس کو اگلوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا، میں عمران خان کے لیے کر رہا ہوں نا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ عمران خان کی رہائی کے اتنی شدید ہم نے پریشر کی کمپین شروع کی ہوئی تھی، آج آتے آتے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ وہ ایک بندے نے بھیجا ہے، بڑا مجھے اچھا لگا ہے کہ ہمیں اپنا ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جاگنا چاہیے کہ رہائی پھر رسائی پھر دوائی، تو یہ ایک کسی بندے نے کوٹ کیا ہوا تھا۔ تو آخر ہماری کوئی غلطی تو ہے نا اس میں، اور اگر میں یہ نہ کہوں کہ ہم لوگوں نے اب عمران خان کے لیے اس کا وہ جائز حق کہ ایک ڈاکٹر کی رسائی، اس کے پرسنل معالج کی ملاقات وہ مانگ رہا ہے اور وہ ہم نہیں کر پا رہے، تو میں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا۔ پریشر بلڈ اپ باتوں سے نہیں ہوتا، خوف جو آپ کا ہے نا وہ آپ کے رویے سے ہوتا ہے، آپ کی اسٹرینگتھ سے ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کتنا جڑوں میں گھس سکتے ہیں۔ یہ باتیں، ڈائلاگ، ڈیلی ٹک ٹاک یہ بنانے سے اگر فرق پڑتا نا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ اچھا امین صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اچانک آ جا رہا ہے، آپ نے خاموشی توڑی ہے؟ پہلے آپ سی ایم تھے تو خان صاحب تک ایکسیس، جب تک آپ سی ایم تھے خان صاحب تک ایکسیس تھی، سہیل صاحب جب سے آئے ہیں سی ایم میں ایکسیس بھی بند ہوگی، تو کس کی غلطی ہے؟ کون آپ کی پارٹی میں سے؟ میں کسی کو بھی دیکھیں، میں کسی کو بھی نہیں ٹھہراتا کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب ایک ہے، ہم ایک ٹیم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اوور آل میں نے جو بات کی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ اوور آل سب سے پہلے میں قصوروار ہوں، لیکن رزلٹ یہ ہے کہ آج خان صاحب تک ہماری ملاقات بھی بند ہے، اور خان صاحب کو رہائی کا حساب تو دور کی بات ہے، آج خان صاحب کو ان کا معالج نہیں مل رہا، اور اس کا پہلے میں نے کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ پہلی بات آپ نے جو سوال کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ سوال اٹھا کہ آپ پہلے خاموش تھے اور میں خاموش نہیں تھا، میں ایک وزیر اعلیٰ تھا، میری ذمہ داری تھی، میں کر رہا تھا۔ میں صوبے کا صدر تھا، میری ذمہ داری تھی، میں کر رہا تھا۔ اب میں اس وقت پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر بھی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ بھی نہیں ہے، میں عمران خان کا ایک ورکر ہوں اور ایک حلقے کا ایم پی ہوں۔ میں وہاں پر تھا، اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا تھا، لوگوں کے ساتھ وہاں پہ اپنے حلقے کے لوگوں میں کام کر رہا تھا۔ 2 دفعہ کال ہوئی ریلیز کی، پارٹی نے کال دی کہ اپنے حلقوں میں ریلی کرو۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی ریلی میری نہ ہوئی تو پھر آپ کے آپ خاموش تھے، سب سے بڑی، ٹھیک ہے؟ اب جب کال دی گئی کہ اب یہاں آنا ہے تو میں سب سے پہلے آیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، چیک کریں سب سے زیادہ ڈیوٹی کس نے کی ہے، ہمیشہ کی طرح سب سے زیادہ ڈیوٹی وہاں پہ دن اور رات بیٹھ کے میں نے کی ہے، تو خاموش کیسے ہوں؟ کچھ کرو گے تو ہم کریں گے نا، کچھ بولو گے تو آئیں گے نا۔ اب آپ نے ریلی کا بولا، سب سے بڑی ریلیاں میں نے کی، چیلنج کرتا ہوں ویڈیو نکال لو۔ ان ضلعوں سے مقابلہ کرتا ہوں کہ جن ضلعوں میں پی ٹی آئی کے سارے ایم پی اور میں نے جیتے ہوئے ہیں، میرے حلقے میں تو کوئی نہیں جیتا، صرف ایک میں اور ایک میرا بھائی ہے، باقی ساری سیٹیں ہارے ہوئے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے دیکھ لو، کوئی ایسے ضلع ہے کہ ہماری 50 لاکھ ہے، کسی کی 30 لاکھ ہے، پھر بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں 2 ایونٹ ہوئے ہیں، دونوں ایونٹ پہ سب سے زیادہ عوام ہم نے نکالی ہے، اپنے ہمارا فرض ہے، کوئی آسان نہیں ہے، تو میں کام کر رہا تھا نا، محنت کی ہے، کوشش وہاں پہ کی ہے۔ اب یہاں بلایا ہے تو پہنچا ہوں، بیٹھا ہوں، جو حکم آپ کا تھا بیٹھا رہا ہوں، جاگتا رہا ہوں۔ 5 دنوں میں 12 گھنٹے نہیں سویا، کیمرے لگے ہوئے، نکلوا لو۔ اگر کسی کو شک ہے کہ کون کتنا بیٹھا تھا، کون کتنی قربانی کر رہا، اور لوگ بھی تھے، کم از کم میں وہاں پر دن رات بیٹھا رہا ہوں، تو میں اپنی ڈیوٹی کرتا رہا ہوں۔ پھر حکم آیا چلے جاؤ، کیا کروں؟ تو اب جاؤں گا،
تو میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. میرا مقصد صرف ایک ہے کہ کوئی وجہ تو ہے کہ ہمارا پریشر کم ہوا ہے جس سے آج خان صاحب کو مشکلات ہیں. پریشر بلڈ اپ کرو. اگر یہ گناہ ہے, یہ کہنا گناہ ہے, تو یہ گناہ میں کروں گا. میں جگاؤں گا ان کو کہ بھائی جاگو, مسئلے حل نہیں ہو رہے, ہمت کرو. باقی عمران خان نے بھی ہمیشہ کہا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے, صلہ اللہ تعالیٰ دے گا. وہ کوشش تو کرو یار, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ منہ زبانی باتیں ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے ڈائلاگیں, یا میں یہاں پہ ٹک ٹاک بنا لوں, میں یہاں پہ دھمکی دے دوں, میں کوئی اور بات کر لوں اور تل خالی ہو. کہتے ہیں نا تل خالی ہو. آپ کی باتوں سے نہیں, آپ کے عمل سے ہوتا ہے. میں بڑا خوش ہوں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.